خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم بھائی نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب کو، جو جانشین ہے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ان کے صدقہ جاریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بڑی دور سفر کر کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہے، ایک جگہ اور بھی پروگرام کیا ہے، تو ان سے گزارش کروں گا اپنے مخصوص انداز میں محفل کی رونق کو دوبالا کریں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے جناب محترم نعیم الرحمن شیخوپوری حفظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گرم پانی کا کاپے بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے وے۔ ایران دا ایک شہر ہے اصفہان، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نو بڑی دولت عطا کی تھی۔ اصفہان دا بہت بڑا رئیس، بڑا امیر ترین آدمی، نوی نوی شادی ہوئی، کھانے دے دسترخوان تے اپنی اہلیہ نال بیٹھا، کھانا شروع کرن لگے تو دروازے تے دستک ہوئی اور باہروں آواز آئی کہ فقیر ہاں، سوالی یا بھکھاں ہاں، اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، مینوں کھانا کھلاؤ۔ تو اس شخص نے دسترخوان دا جو بہترین کھانا ہے وہ اپنی اہلیہ نو پکڑایا اور اشارہ کیتا کہ جڑا فقیر سوالی دروازے تے کھلوتا ہے اے کھانا انہوں دے، فقیر نو خیر پا دے۔ وہ خاتون دروازے تے گئی فقیر نو کھانا دین واسطے، تے جدوں انہوں کھانا دیتا فقیر دے چہرے تے نگاہ پئی تو اس خاتون دی چیخ نکل گئی، دروازے چ کھلوتی رون لگ پئی۔ تو یہ خامد کہندا ہے کہ اللہ دی یہ بندیے میں تینوں کیا فقیر نو خیر پا دے، تو دروازے چ کھلو کے رون لگ پئی۔ تو کہنے لگی میرے سرتاج میں تو انہوں کی دساں کہ اے جڑا شخص
دروازے تے سوالی اور فقیر بن کے کھڑا ہے. تواڈے تو پہلوں اس شہر دا امیر ترین آدمی سی اور میرا خامد سی. میں اتنی بڑی تبدیلی ویکھ کے تے برداشت نہیں کر سکی, کنٹرول نہیں کر سکی. میرا رونا نکلیا ہے کہ کل دا لکھاں پتی اج گلیاں دے ککھاں چ رلدا پیا. تو کہنے لگا کہ اتنی بڑی تبدیلی, تو تے دی بیوی سے, میرے تو پہلے دی بیوی سے, تو دس کے اس تبدیلی دی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ جڑا مینوں معلوم پیندا ہے کہ شخص نو اللہ تعالیٰ نے دولت بڑی عطا کیتی سی, لیکن بڑا بخیل آدمی, بڑا کنجوس. اگر کوئی سوالی دے دروازے تے آ جاندا تو ایدے تیور بدل جاندے, اینو غصہ آ جاندا. اور ایک دن ایک فقیر آیا, انہیں سوال کیتا, اینو غصہ آیا, انہیں پکڑ کے فقیر نو مارنا شروع کر دیتا. اور اینا ماریا کہ اس فقیر دے نک منہ چو خون جاری ہویا. اور جان چھڑا کے دوڑیا تے جاندہ جاندہ کہنے لگا, ظالمہ ہن تیرا تے میرا فیصلہ عرش والا رب کرے گا. تے میرے سرتاج, مینوں تے لگدا ہے اس شخص نو اس فقیر دی بد دعا لگ گئی جڑا اتنی بڑی تبدیلی اور اتنی تنزلی چے شخص ہے. جدوں خاتون نے باہر کھلوتے فقیر دی داستان سنائی نا, تو گل سن کے ایدا خامد رون لگ پیا, جڑا ہن موجودہ خامد ہے. کہنے لگی تسی ہن کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ دی بندیے کیڑی گل یاد کرا دیتی ہو. جدوں اے کل رئیس سی تے اے دے دروازے تے فقیر بن کے جڑا شخص آیا اور جنہیں مار کھادی تے اگوں اے جملے کہے سن نا, وہ فقیر کوئی ہور نہیں بلکہ اج اس شہر دا امیر ترین آدمی ہے اور اج تیرا خامد بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے. کل اے رئیس سی تے میں دے دروازے تے فقیر بن کے آیا. اج میں رئیس ہاں تے اے میرے دروازے تے فقیر بن کے آیا ہے. حضرات سچا واقعہ ہے, کیونکہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب العبر, علامہ صاحب نے اپنی کتاب العبر دے اندر اے واقعہ نقل کیتا ہے. اور جس ضمن وچ نقل کیتا ہے نا, او ضمن اللہ دا قانون ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ دا قانون, اور اللہ دا قانون پتہ کی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. دن کدی چنگے تے کدی, حضرات کوئی آج عروج پہ ہے کل زوال پہ ہوگا, کوئی آج گرا ہوا ہے کل اٹھ چکا ہوگا. دن سدا ایک ہو جائے, کل دا وزیر اعظم اج دا اسیر اعظم ہے, اج والے نال کل کی ہونا ہے, دن سدا ایک ہو جائے. حضرات اے دن نے سارے رب دے, پھر لبیاں نہیں ہو لب دے. اللہ دے قانون ہے, لیکن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میریاں نعمتاں دی جے قدر کرو گے نا تے میں رب پھر انہاں نعمتاں دے اندر اضافہ کردہ چلا جاواں گا. نعمتاں دی قدر کرنی سکھ لو. جیڑا بندہ اللہ دی عطا کردہ نعمتاں دی قدر کردہ ہے نا, اللہ دا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں ودائی جاواں گا, میں ودائی جاواں گا. نعمتاں دا شکر کرن والے بندے واسطے نعمتاں دے اندر اضافہ کیتا جاندہ ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تے مالک کہندہ ہے جے میرا کھا کے, میرا پی کے, میرا پہن کے, میریاں ہواواں چے ساہ لے کے, تے میری زمین تے قدم ٹکا کے, تے فریدی آکسیجن ہے, تے فریدہ پانی, تے فریدیاں توانائیاں, تے فرید منرلز, فرید وٹامنز استعمال کر کے تو شکر ہی نہ کر سکیا, تے ایک ایک کر کے میں نعمتاں سلب کر لواں گا, نعمتاں کھو کے تیرے اتے اپنا عذاب مسلط کر دیاں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حضرات گرامی, شکر کیویں کرنا ہے گل سنے آجے. ایک تو شکر ہے نا, کلمہ شکر, ہر نعمت تے الحمدللہ. امام
احمد ابن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے؟ دعا کرو اللہ سنان دی توفیق عطا فرمائے تے تسی دھیان نال سن لو. کیوں جی تسی میرے تو بہتے بیمار لگدے ہو پے. کوئی انج دی گل ہے؟ اللہ تہاڈی صحتاں تندرستیاں چ برکتاں عطا فرمائے. تو ٹھیک ہو نا ماشاء اللہ؟ کیوں جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کرے بھی برمان صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ہو؟ بارک اللہ فیک. اللہ تانوں ٹھیک رکھے. تے ذرا چند منٹ توجہ کرنا, کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں, جتنا چر اللہ دی طرفوں توفیق جو اللہ نے عطا کیتا میسر ہویا انشاءاللہ تانوں سناواں گا, پر توجہ پوری رکھنا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام اہل سنہ, امام استقامت رحمت اللہ علیہ. امام صاحب کہندے نے جڑا بندہ شکر کردا ہے نا, جڑا بندہ, امام صاحب تو پہلو نہ ایک اور گل سن لو. امام اسمعی رحمت اللہ علیہ بصرہ شہر دے بہت بڑے امام, شہر دے باروں بار نہ چکر پہ لاندے نے. ایک بندہ نظر آیا, اکھاں تو نبینا, ہاتھاں تو بھی معذور تے پیراں تو بھی معذور. اکھاں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں اور پیر بھی کوئی نہیں. زمین تے رینگدا ہی پیا ہوئے گا نا. تے ساہ نال پتہ کی آندا ہے, الحمدللہ علی نعمہ, الحمدللہ علی نعمہ. اذکاری طاہر اقبال صاحب, مولانا شکیل بشیر صاحب, الحمدللہ علی نعمہ, اللہ میں تیریاں نعمتاں تے تیرا شکر ادا کرنا. پھر سنو, اکھاں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں اور پیر بھی کوئی نہیں, اللہ میں تیریاں نعمتاں تے تیریاں حمداں تے تعریفاں کرنا, اللہ میں تیریاں نعمتاں تے تیرا شکر ادا کرنا. امام صاحب دی بریک لگی. اوے اللہ دیا بندیا, اوے تیرے کول نعمت ہے کیڑی ہے؟ تیرے کول نعمت ہے کیڑی ہے جدا شکر پیا کرنا ہے؟ ایتھے آؤ میرے کول. ماشاءاللہ اللہ اللہ اللہ. وہی نہ تے تیریاں اکھاں نے, نہ تیرے ہاتھ نے, نہ تیرے پیر نے, شکر کا ادا کرنا ہے پیا. تے کہنے لگا حضرت جی آ سارا شہر بھریا ہے نا لوگاں نہ نظر آؤندا جے پیا, بصرہ. فرمان لگے ہاں. اللہ دیاں نعمتاں سارے استعمال پہ کر دے نے؟ فرمان لگے ہاں. تے کہنے لگا حضرت جی مینوں یہ دسو انہاں وچوں کھا پی کے, اکھاں نال ویکھ کے, ہتھاں نال پکڑ کے, پیراں نال چل کے شکر کرن والے کنے نے؟ کنے جو شکر کرن والے؟ امام صاحب کہندے نے میں کیا شکر کرن والے تے قرآن بھی کہندے نا قلیلا ما تشکرون, شکر کرن والے تھوڑے ہی نے. تے کہنے لگا حضرت جی ایسے گل تے میں پھر او دا شکر پیا کرنا کہ اکھاں نہیں دتیاں تے کیڑی گل ہے, ہاتھ پیر عطا نہیں کیتے تے پھر کی ہویا؟ میں اس بات تے او دا شکر کر رہا ہاں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں شکر ادا کرن دی نعمت عطا کر چھڈی ہے. اللہ دی قسم شکر ادا کرنا اتنی بڑی نعمت ہے. ہن گل سنو, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی جڑی پہلو سنان لگا سا, امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ شکر کردا ہے نا وہ بڑا سیاںا ہے, وہ بڑا سیاںا ہے, کیونکہ انہوں اس بات دا اندازہ ہو جاندا ہے کہ شکر کرن دی وجہ تو جڑیاں نعمتاں موجود نے او ہو جاندیاں نے پکیاں. گل سن دے ہو پے؟ شکر کرن دی وجہ تو جڑیاں نعمتاں موجود نے او ہو جاندیاں نے پکیاں. تے دوجا فائدہ ہے وے جو موجود نہیں نا شکر کرن دی وجہ تو اللہ او بھی عطا کر چھڑدا ہے. اسی تے کرنے ہاں گلے, سانو دتا ہی کیوں ہے؟ فلانا جناب انج ترقیاں کر گیا, رشتہ دار اس طرح جناب ترقیاں کر گئے, فلانے دا کاروبار بڑا چل گیا, فلانے نے کوٹھیاں بڑیاں بنا لیاں, فلانے دی پراپرٹی بینک بیلنس, فلاں دا عروج. مینوں کی دتا ہی؟ سانو تے دتا ہی کچھ نہیں. رب نال گلے کرن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں رہ گیا. اللہ دی قسم جڑیاں نعمتاں موجود, اور انسان ویکھ لو جہدے کول دو نعمتاں نے نا, مال تے اولاد, وہ سمجھدا میں ہی سب کچھ, میرے تو بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. لوگ بھی کہندے نے زندگی تے دی ہوئی نا جہدے کول مال نہیں تے اولاد نہیں, اس ویلے گلے شروع کردا ہے مینوں رب نے دتا ہی کی ہے, نہ مال ہے نہ اولاد ہے. حضرات اکھاں اینوں بھول گئیاں, زبان اینوں بھول گئی, ہاتھ پیر اینوں بھول گئے. کوئی ساہ دا مریض پوچھو, انہوں پوچھو پھیپھڑیاں دا کی مول ہے, کسے گردیاں دے مریض نوں پوچھو
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਹਰੂਮੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛਿਨ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਨਫੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ तमाम नेमतां ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅਸਾਂ ਅਗਾਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ। ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਨਾਉल्ला ਜ਼ਾਹਦੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨਾਉल्ला ਜ਼ਾਹਿਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁल्लाह ਤਾਲਾ, ਇਸ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫੀ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ व फिल आखिरती हसना। ਤਰਜਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ। ਕੈਸਾ ਤਰਜਮਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜਾਦਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁल्लाह ਤਾਲਾ ਕਈ ਤਰਜਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो 5 बड़ियां नेमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣ। ਇਗਤनिम खमसन कबल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अल्लाह दे महबूबो केड़ियां फरमाया, जवानी नू बुढ़ापे तो पहले गनीमत जानो, अपनी जिंदगी नू मौत तो पहले गनीमत जानो, सेहत और तंदुरुस्ती नू बीमारी तो पहले गनीमत जानो, और अपनी दौलत और अमीरी नू फकीरी तो पहले गनीमत जानो, और अपनी फरागत दे लम्हात नू वेल दियां घड़ियां नू वेले औकात नू फुरसत दे लम्हात नू मशगूलियत तो पहले गनीमत जानो। हजरात नेमतां छिन जांदियां ने अगर इन्हां दी कदर ना कीती जाए। दिन सदा बोलो इक्को जे, दिन सदा इक्को जे नहीं रहिंदे, और दिन बदलण लग्या पता भी नहीं जे लगदा। इस वास्ते आओ फरमाया अपनी फरागत के लम्हात नू मशगूलियत तो पहले गनीमत जानो। और अज साडा वेला मुसलमान वेला मोमिन वो पता की आंदा, एक मुन्ना कर साहब मस्जिद में बैठ के मोबाइल पर गेमें, क्यों जी देव फतवा सवाल, मस्जिद में बैठ के मोबाइल पे गेमें खेली जा सकती है? मस्जिद में बैठ के मोबाइल पे गेमें खेली जा सकती है? कारी साहब फतवा मसला हाय बंदा मोमिन है ना, तो इनू अपनी फुरसत ते फरागत ते लम्हात दे अंदर गेमां खेडण दा शौक है, या फेसबुक बिला वजह हजरात घंटियां दे घंटे देण दा शौक है। बंदा मोमिन दी जिंदगी दा वतीरा ने। अल्लाह कहंदे ने मेरे हबीब इबादत ते तुसी बड़ी करदे हो, इबादत तो रियाजत ते बड़ी करदे हो, पर फिर भी कदी किते थोड़ा बहुता मौका फरागत दा, फाइदा फरागता फन सब व इला रब्बी का फरगब, एक घड़ी भी फुरसत दी एक लम्हा भी मेरे सोहने महबूबा फरागत दा मिल जाए ना, उस वेले साडे नाल काल मिला लिया करी। व इला रब्बी का फरगब, अपने रब की रगबत व इनाबत, अपने रब की मोहब्बत व खशियत में काले मिला लेना, और जिक्र व फिक्र करना, इबादत और रियाजत करना। अपनी फरागत का एक लम्हा भी मेरी याद से गफलत में ना गुजारना। अपने महबूब नबी नू किया जा रहा है। इत्थे मोमिन की आंदे ने वेला टाइम होवे ते गेमां मसीते बह के खेडियां जा सकदियां। मैं तेनू की जवाब दें? हजरात जरा गौर करो, अज दा नौजवान अपनी फरागत दे लम्हात दा मजाक उड़ांदा है, ते पता की आंदा है, सारा हफ्ता वेले
تے اتوار دی حافظ عبید الرحمان صاحب جی کہہ کہ نہیں ساڈی قوم دا مزاج سارا ہفتہ ویلے تے اتوار دی چھٹی. تساں میرے نال اگلا جملہ کہہ دا مطلب ہے تساں بھی یہ گل سنی تانوں پتہ ہے نا فراغت تے لمحات دا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ نوجوان جنہیں موٹر سائیکل تے جملہ لکھے ہے پھر پتہ کی ہوندا ہے جدوں مصروف ہوندا ہے پتہ کتنے اور جرنل ہسپتال ہے نا جی تے او دی نیورو سرجری دی وارڈ ہے سر والی وارڈ اگر 100 بیڈ ہے نا تے کم از کم 95 بیڈاں دے اوتے 18 سال دا 20 سال دا نوجوان ہے کون ہے موٹر سائیکل تو ڈگیا قومے چ چلا گیا ہیں. ہن نمازاں دی فرصت ہن ذکر و فکر عبادت و ریاضت نہیں ہن دے مقدر دا دلیا تے کھچڑی بھی دے منہ چ کوئی دوسرا پوندا ہے. اللہ دی قسم ہے اپنے مقدر دے رزق دا لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ چ نہیں پا سکدا. ایسا مشغول ہویا اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کے لمحات کو غنیمت جانو. جڑیاں نعمتاں نے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر للناس. 2 نعمتیں بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں لوگوں کے لیے بہت بڑا نفع ہے. اللہ کے حبیب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک نعمت کا نام صحت اور تندرستی ہے دوسری نعمت کا نام فراغت ہے فرصت کے لمحات ہیں. اگر کڑیاں ویل دیاں تے فراغت دیاں تے فرصت دے لمحات نصیب ہونا اللہ دا ذکر کرنا ہے. اللہ اللہ کر کے انہاں فراغت دیاں کڑیاں نو مصروفیت دیاں کڑیاں نالوں زیادہ قیمتی بنا لینے. اللہ دے نبی نے فرمایا 2 نعمتاں بہت بڑیاں نے صحت بھی فراغت بھی. اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. بندہ مومن دا کوئی لمحہ اور کوئی کیفیت اللہ دی یاد تو غفلت دے اندر نہیں گزرتی. ذکر و فکر مومن کسی بھی حالے چوئے پتہ کی کردا ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ. ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دیں. کیویں کیویں؟ قیاما کھلوتیاں بھی وقعودا بیٹھیاں بھی وعلی جنوبہم لمے پیاں بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فرمایا کھلوتے آویں بیٹھے آویں لمے پہ آویں. اور میں کہیں نہ چینا لفظاں تے غور کیتا جائے اللہ ہر کیفیت نو بیان کرنا چاہندے نے. پتا جے نہ کتے جز بول کے کل مراد لیا جاندا ہے. کھلوندے آویں بیندے آویں چلدے آویں پھردے آویں کم کار کردے آں کاروبار کردے آں تجارت کردے آں سفر کردے آں ہر معاملے اندر ہر کیفیت دے اندر ہر حال دے اندر ہر کڑی ہر سیکنڈ ہر لمحے دے اندر مومن کی کردہ یذکرون اللہ. مومن اللہ دا ذکر کردہ اور اگے کی کیا صرف ذکر نہیں کردہ وَيَتَفَكَّرُونَ مومن فکر بھی کردہ ہے اللہ دیاں تخلیقات اللہ دی قدرت دے شاہکار اللہ دیاں کارسازیاں اللہ دیاں کاریگریاں اللہ دیاں تخلیقات دے غور و فکر کردہ ہے تفکر تے تدبر کردہ ہے. کی کردہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین دے اندر رب دیاں تخلیقات تے نظرہ لگاندہ ہے نظرہ دوڑاندہ ہے ٹک ٹکی لگاندہ ہے. آسمان وال ویکھیا تے کی نظر آیا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. انج درجہ بدرجہ تے بتے سٹیپ بائی سٹیپ رب کائنات نے بنائے آسمان نظر آئے. کتے کوئی کجی کتے کوئی کمی کتے کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آیا. کدی ویندا آسمان دے اندر تے کی ویکھیا والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون.
ذرا پھر پڑھ چھوڑو سبحان اللہ. سورج نظر آیا, چند نظر آیا, ستارے نظر آئے تے کی ویندا ہے, ہر کوئی اپنی ڈیوٹیاں پورے وقت تے ادا کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے مدار دے اندر گردش کردا پیا, ہر کوئی اپنے کلن فی فلکن یسبح. سورہ یاسین ہے نا, وہ آندے نے او کراچی والے, وہ آندے نے زمین گردش نہیں کر دی, زمین ایک جگہ تے رکی ہے جامع دے, زمین گردش نہیں کر دی. کلن فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اپنی ڈیوٹیوں کو نبھا. زمین دی گردش کاری بھی نہیں دو رہی ہے. کیوں جی؟ ایک تے زمین وہ جی میں وجود ہلدا ہے نا پیا, اللہ دی قدرت آندے نے, پھر تھلڑی ہٹلی اتنے کیوں نہیں ہو جاندی؟ یہ تے میرے مالک دیاں تقسیمہ نے نا حضرات. ایک تے زمین خود گردش کر رہی ہے, دوسری اپنے مدار دے اندر چکر لگا رہی. کلن فی فلک یسبحون. ایک عالم دین نے نقطہ بڑا خوبصورت بیان کیتا, مولا جلال الدین قاسمی نے, انڈیا والے, کہنے لگے کلن فی فلکن, اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ زمین کی گردشیں دو ہیں. حکیم صاحب مینوں سمجھ نہ آئے بھی گل ثابت کرن گے کیویں؟ کہنے لگے چلو لکھو کلن فی فلکن, ایک ایک حرف لکھو, کاف لام فا یا فا لام کاف. شکیل صاحب کی بن گیا؟ کلن فی فلکن, کاف لام فا یا فا لام کاف. اب آخر سے پھر شروع کی طرف آؤ, کاف لام فا یا فا لام کاف. ادھروں پڑھو کلن فی فلکن, ادھروں پڑھو کلن فی فلکن. لہذا ثابت ہوا زمین کی گردش ایک نہیں, زمین کی گردشیں دو ہیں. کلن فی فلکن, ادھروں پڑھو پیچھو کلن فی فلکن, کاف لام فا یا فا لام کاف, کاف لام فا یا فا لام کاف. زمین کی گردشیں اللہ دی قسم کدی کو قرآن تے ایسا گہرا سمندر ہے اور ایسا بحر العلوم ہے, جویں جویں کوئی ادیاں گہرائیاں چ جاندا جائے گا اوویں اوویں نویں موتی تے نویں لال تے جواہر انہوں نصیب ہوندے جان گے. اللہ قرآن نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن تے بھی غور, قرآن تے بھی تدبر, اللہ دیاں نشانیاں تے بھی تدبر. بندہ مومن کی کر دے, آسمان وال ویکھیا پھر زمین وال ویندا, اوہی پانی تے مٹی, کتے کوڑیاں مولیاں, کتے کوڑا ادرک تے لسن بندا, اوہی پانی تے مٹی, کتے میٹھا سیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا لینج ویکھن لگ پے جویں کسے نویں شے دا نام لے, کھادا نہیں جے کدی, جدا کھائی دا ہے او دا گائی دا تے ایویں نہ کہو سبحان اللہ. اوہی پانی تے مٹی, کتے کڑتن تے جناب بدبو پیاز دی, تھوم دی, ادرک دی بدبو, اوہی پانی تے مٹی, کتے گلاب دے پھل دیاں خوشبوواں. امرود پچھلے اندر بھی پیا ہووے, امرود اپنا آپ دس دیندا ہے, اللہ نے پھل پیدا کیتے خوشبوواں, مالٹا کھادا ہوئے جناب. کیوں جی؟ اللہ خیر کرے, مولی کھادی ہوئے, خوشبوواں, ہر چیز دا ایک الگ رنگ, ذائقہ, خوشبو. پانی تے مٹی او ہوئی, سبحان اللہ, پانی بھی او ہوئی, مٹی بھی او ہوئی. زمین تے غور کی, اللہ کہندے نے دھیان کر, دھیان. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, ایتھے دھیان کر. فَلْيَنْظُرْ ویخ, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. کیویں انا, کیویں صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سارا کچھ کھاندے ہو کہو سبحان اللہ. فرمایا ایسے مٹی دے وچوں رنگ بھی وکھرے,
ذائقے بھی وکھرے خوشبوواں بھی وکھریاں کتے بدبوواں اس مٹی دے وچوں میں تیرے واسطے کی کچھ پیدا کیتا اے مومن دی نگاہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جدوں غور و فکر کردا رہندا ہے ذکر دے نال فکر بھی کردا ہے پھر جس نتیجے تے پہنچدا ہے اللہ کے دنوں نتیجہ کی ہے کہندا ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے میرے شاہ تیری قدرت دے کارخانے اندر کوئی چیز بھی بیکار اللہ تو کچھ بھی بیکار نہیں بنایا اور اگلی گل سبحانک فقنا عذاب النار ترجمہ کریں گے جڑا حافظ ارسلان صاحب حافظ اللہ کر رہے سن صوفی صاحب دی گل سنائی اللہ تم پاک ہیں گل یاد جے نا کیوں جی اللہ تو پاک ایک بار اللہ نے کہتا جا میں تینوں بھی جہنم تو پاک کر دیتا گناہاں تو پاک تے بے کام تے بن گیا نا بیڑا پار ہو گیا مومن جدوں غور و فکر کردا ہے ذکر و فکر تو بعد کہندا ہے سبحانک فقنا عذاب النار سبحانک تو تے پاک ہی پاک ہے فقنا عذاب النار سانو بھی جہنم تو پاک کر دے سانو بھی عذاباں تو پاک کر دے آمین تے کہہ چھڈو مومن دیاں کڑیاں مومن دی فرصت دے لمحات مومن دے اوقات اللہ دے ذکر دے اندر اللہ دے جناب اللہ دیاں تخلیقات تے تفکر و تدبر دے اندر گزر دیں ہر ویلے رب دی معرفت اللہ دی پہچان اللہ دیاں نشانیاں ویکھ کے اللہ دے قریب ہون دے جناب اے دی کوشش اے دی تگو دو جاری رہندی اللہ سانو انہاں کڑیاں نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرما دے اللہ انہاں کڑیاں نو ضائع کرن تو محفوظ فرما اللہ کسی قسم دی ایسی انہونی مشغولیت تو بچا کہ جس مشغولیت تو بعد پریشانیاں تے فکراں سانو ذکر و فکر تو محروم کر دین پتہ جے نا بندہ چنگا پلا ویلا اساں کئی ویکھے ایک کی ہے جناب قتل دے مقدمے چ دا نام پہ گیا چوری ڈکیتی دی واردات چ دا نام پہ گیا کوئی ایسی انہونی آئی ایک جی جیل وچ ٹر گیا باقی سارے ہائے ہائے او نہ مریا اے پچھلے مرے ایسیاں مشغولیتاں ایسے جناب مصارف اوقات دے اللہ اپنی رحمت نال ایسیاں زمائشاں تو محفوظ فرما انہاں کڑیاں دی قدر کیتی نا اللہ انہاں کڑیاں چ اضافہ کر دے گا انشاءاللہ اضافہ کر دے کئی ایسے مصروف نے آندے نے یقین جانو قاری صاحب اج جمعے قاری صاحب پتہ کدوں پہنچدے نے قاری عبدالوحید صاحب اے ادوں پہنچدے نے کدی خطبے دا ٹائم نہیں پوچھن گے جدوں پوچھن گے جمعے دی نماز دا ٹائم پوچھن گے ٹائم ہی کوئی نہیں اینی مصروفیت پھر آج جن قبراں چ پے نے نا اب ویلے سارے ویلے قبراں چ پے ویلے نہ کو کم نہ کار اے جدوں زندہ سن نا اے سمجھدے سن کہ ساڈے تو بغیر دنیا دا نظام نہ ساڈے تو بغیر دکان چلنی ہے نہ کاروبار چلنا ہے نہ مسجد چلنی ہے ساڈے تو بغیر مسیتاں دا نظام ہی پتہ جنا کئی سمجھدے نہیں چلدا البتہ جڑا خطیب امام ہے نا او دی کمی پوری نہیں ہوندی او خلا پورا نہیں ہوندا البتہ دنیا داری دے اساں نظام ویکھے نے پتراں نے باپ تو بعد باپ نالوں چنگا کاروبار چلا لیا باپ سادہ کام کردا سی پتراں نے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا پتراں نے کمپیوٹرائز سسٹم متعارف کروایا والد تو بعد بیٹیاں نے کام چنگے چلا لے اللہ دی قسم اگر یہ اثر پیندا ہے تے ممبر و محراب نو پیندا ہے اگر یہ فرق پیندا تے مصلیاں تے پیندا ہے او شیر پنجاب حافظہ اللہ تعالیٰ کہندے ہوندے نے نا کسی بندے نے کہا جی حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ تو بعد انہوں نے بیٹے انہوں دی جگہ سنبھال لئی پر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تو بعد وہ خلا ہی رہا وہ جگہ پر نہ ہو سکی تے شیر پنجاب تانوں پتہ پھر جو بصیرت اللہ نے دی کہن لگے حافظ عبداللہ صاحب دی جگہ او سی کہ جیڑی انہوں دے بیٹے ہی پوری کر سکدے سن شیخ القرآن دا خلا ہوئے کہ جیڑا پوری کائنات دے خطیب پورے پاکستان دے جناب اے مبلغ مل کے بھی ایک شیخ القرآن دا خلا نہیں پورا کر سکتے اسی یہ نہیں کہندے حضرت حافظ عبداللہ صاحب دی محنت تھوڑیاں نے او بھی گل او نہیں کہ جڑی حضرت حافظ صاحب دی سی حضرت ربانی صاحب حنیف ربانی صاحب پاکستان دے بڑے عظیم خطیب نے پر حضرت یزدانی شہید دی جگہ نہیں پوری ہوئی حضرت یزدانی شہیدی خطابت نے آسمان نو چھو لیا پر حضرت سید عبدالغنی شاہ دی جگہ پوری نہ ہوئی حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر دیاں ڈگریاں حضرت علامہ تو زیادہ نے پتہ جے کہ نہیں علامہ ابتسام صاحب دیاں ڈگریاں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر تو زیادہ
حضرت علامہ ابتسام دی خطابت دی روانی اپنے باپ دی خطابت دی روانی تو زیادہ تسلسل زیادہ ہے. ایمان نال دسو حضرت علامہ شہید دی جگہ پوری ہوئی ہے؟ خلا پر نہیں ہوندا. بعد والیاں دیاں صلاحیتاں مسلمان نے، بعد والیاں دیاں خوبیاں، انہاں دیاں عظمتاں شاناں، انہاں دا علم، انہاں دے عمل مسلمان نے، لیکن ممبر جدوں خالی ہوندا ہے نا پھر بعد والے انہاں کمیاں نو پوریاں نہیں کر سکدے. اللہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ نو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ اور یہ قدر کر لو تسی ہمسائے جے گوانڈی جے، اللہ دی قسمیں ترستے رہی دا کتے زیارت ہی ہو جائے، کتے کوئی جملہ ہونا دا میڈیا تی سنن نو نصیب ہو جائے. قدر کر لو یہ تے پتے بعد چو لگنے نے نا. کیوں جی جانا تے ہے نا سارے نے، یہ پتہ بعد چو لگدا ہے، پتہ بعد چو لگدا ہے. حضرات اگر یہ فرق پیندا ہے تو ممبر تے مسلے نو پیندا ہے. جویں جویں پیچھے جاؤ گے نا پھر تانوں ایک دن نظر آئے گا صدیق اکبر جیسا، صدیق اکبر جیسا امت دا وکیل. اور روایات دے اندر کل قیامت نے جدوں اللہ نے دے سامنے شرک دا مقدمہ آنا ہے نا تے اللہ نو اتنا غصہ آنا ہے کہ اس تو پہلوں نہ رب نو اتنا غصہ آیا ہوئے گا تے نہ اس تو بعد کدی آنا ہے. اتنا شدید غصہ کملی والا محبوب صدیق اکبر نو رب دی عدالت چ پیش کر کے صدیق نو اگاں کر کے رب دا غصہ ٹھنڈا کرے گا. صدیق نال غصے ٹھنڈے ہونے نے پر مصلی رسول خالی ہویا. صدیق اکبر دے مصلی تے آن دے باوجود او کمیاں او خلا پورے نہیں نہ ہوئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو او اعزاز زبان پیغمبر تو ملیا جیڑا لفظی طور لفظی انداز نال لفظی اعزاز جناب صدیق نو نہ ملیا. فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا نا تے میرے یاراں وچ ایک ایسا ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ترجمے دی، میرے یاراں چ ایک ایسا ہے جدیاں غیرتاں نبیاں والیاں نے، جدی غیرت نبیاں والی، جدی بصیرت نبیاں والی. زمین تے رائے دوے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے عمر دی تائید چتارے. اے اعزاز ملیا. پر صدیق اکبر تو بعد جڑا خلا پیا ہے نا وہ جناب فاروق دے کولوں بھی پورا نہیں ہویا. لوگو ان جگہ چل دے آؤ. اے فرق پیندا ہے ممبر تے مسلیاں نو بات دور نکل گئی. لوگ سمجھدے نے کہ میرے تو بغیر چل کو نہیں سکدا. جڑا سمجھدا سی نا میرے تو بغیر چلنا ککھ نہیں، سب کچھ چلدا پیا تے او آپ ہی چل گیا. پیچھے سب کچھ بہترین چلدا پیا، وہ آپ چل گیا. اس واسطے کوئی کسی غلط فہمی چ نہ رہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں تے، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی مقصد کر کے حل چلیا. ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. سونیا انہاں کڑیاں نو غنیمت جان کے اللہ دی مرضی دے مطابق گزار کے انہاں نو قیمتی بنانا. اللہ انہاں کڑیاں چ برکتاں پا چھڑے گا، اللہ انہاں نعمتاں چ برکتاں پا چھڑے گا. فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جانو. دولت اگر اج اللہ دی راہ چ دین جو گے ہو نا، قاری صاحب دا جڑا بیان سی، اگر دین جو گے ہو دین وچ دیر نہ کرے آجے. وہ اتنا بے نیاز ہے کل منگن والیاں دی کتار وچ بھی کھڑا کر سکتا ہے. اور میں ایک گل سنانا ہوں نا، خلیفہ ہارون الرشید دے وزیر فضل برامکی، بس میرا پیغام مکمل ہو گیا، توجہ رکھنا. فضل برامکی وزیر ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیتا تے بڑے جشن منائے. کئی دن دیاں لمبیاں تقریبات شعراء نو بلا کے نا، ادوں دے بادشاہاں وزیراں دا مزاج سی کہ ساڈی مدح سرائی کرو. اشعار دے اندر اج بھی انہاں شعراء دیاں نظماں ساڈے شامل نصاب نے. بڑے بڑے ادیب شعراء کہنے لگا سناؤ کسے شاعر دا کلام فضل برامکی وزیر نو پسند. یہ خلیفہ ہارون الرشید دا دور، اشعار پسند نہ آئے. انہوں کسی نے کہا کہ ایک شاعر دمشق دے اندر محمد بن زید ابن زید دمشقی، انہوں بلا ایسا شاعر ہے کہ تینوں دا کلام پسند. کہنے لگا جدا کلام پسند آیا انہوں رجا دیاں گا، بڑا انعام دیاں گا. ابن زید آئے، اشعار لکھے، اشعار سنائے. فضل برامکی انہوں اتنے پسند آئے 10,000 دینار انعام دیتا، سونے دا سکہ. کنا 10,000 دینار. ابن زید دیاں موجاں لگ گئیں. بچے خاموشی چپ کر کے. باغات خریدے، محلات خریدے، غلام خریدے، موجاں باہر لگ گئیں. 20 سال گزرے. ایک نوجوان دی مالش کر دے، ابن زید دی مالش کر دے، گھٹ دا نپ دے، خادم ہے
ਤੇ ਇਬਨ ਜ਼ੈਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਇਸਤਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਬਨ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਲ ਬਰਾਮਕੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁਨਗੁਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੇਹੋਸ਼? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਪਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ? ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਲਾਹੌਰੀਓ ਧਿਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਬਰਾਮਕੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਤਨਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਤਨਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਫਜ਼ਲ ਬਰਾਮਕੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਫਜ਼ਲ ਬਰਾਮਕੀ ਦਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਟਕੇ ਨਾ ਕਮਾ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਬਰਾਮਕੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਰ ਬਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਿਓ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਲਾ ਔਰ ਮਹਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਾਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਕਲੇਜੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੇਜੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖਾ ਤੇ ਪੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, शायर सी ना, कहने लगा कैसी तुझ पे गुजरी ए बहादुर शाह जफर, खाने के लिए लखते जिगर, पीने के लिए खून जिगर। हजरात ऐसा भी होया, तारीख जिंदा है, तारीख भरी है पई ऐसे वाकयात नाल। लखां पति गलियां दे कखां च रुले, दिन बदल जाते ने। अपनी दौलत नूं फकीरी तो पहले गनीमत जानो। बात लंबी हो गई, फरमाया अपनी तंदुरुस्ती नूं बीमारी तो पहले गनीमत जानो। अज जेड़ा बाजमात नमाज पढ़ सकता है ना, तो जमीन ते सजदा कर सकता है। जमीन ते सजदा करन दी ख्वाहिश ते जमीन ते सजदा करन दी हसरत इन्हां बुढ़ियां नूं पुछो जिहड़े कुर्सियां ते बह के नमाज़ां पढ़दे ने। दिल करदा है ना जमीन ते सजदा करिए, ते जिहड़े नहीं कर सकते। और इहदे बारे भी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बड़ी खूबसूरत बशारत है। फरमाया जिहड़ा जवानी तंदुरुस्ती दे अंदर और जवानी दे अंदर रोज़े रखदा, इबादत करदा तसलसल दे नाल, जदों बुढ़ा हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, उंज इबादत कर नहीं सकेगा जिवें जवानी च और तंदुरुस्ती च करदा सी। लेकिन हुण जज्बा है पर हिम्मत, सेहत इजाजत नहीं देंदी, उम्र इजाजत नहीं देंदी, रोज़ा निभदा नहीं, क़याम कीता नहीं जांदा, सजदे कीते नहीं जांदे। दिल करदा पर कर नहीं सकदा अगर जवानी च करदा रहा। फरमाया बुढ़ापे च भी अल्लाह जवानी वाले तसलसल नाल अजरो सवाब अता फरमा छड़ेगा। अल्लाह हुण भी इंज अजर अता करेगा जिवें जवानी च एक इनू करम दा अजर लभ्या करदा सी। इस वास्ते मेरे अजीज़ो अपनी तंदुरुस्ती नूं बीमारी तो पहले गनीमत जानो, अपनी जिंदगी नूं मौत तो पहले गनीमत जानो। और हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी गल सुना दें, शेर ते बुजुर्गां दा सुनाई को नहीं गया। फरमाना अज दा नौजवान समझदा है अजे मैं जवान, अजे ते चिट्टे आउणगे,
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੀਆਂ, ਦੰਦ ਝੜਨਗੇ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਸੁਣਨੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਲੱਕ ਕੁੱਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥ ਕੰਮਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵਾਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ। ਫਰਮਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ, ਗਲ ਪੈਣ ਲਿਬਾਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਪਟੜੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਰਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਦਾਈ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਫਰਮਾਣਾ ਓਏ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਬਸ ਬਸੇਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਾਹ, ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਏ। ਔਰ ਫਰਮਾਣਾ ਮੂੰਹ ਕਬਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ, ਮੂੰਹ ਕਬਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸਦਾ ਏ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿਸਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਜਾ? ਉਹ ਮੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੋ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਮੂੰਹ ਕਬਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸਦਾ ਏ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿਸਦਾ ਏ, ਉੱਤੇ ਜੁੱਸਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਾਹ, ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘਾ ਦੇਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਣਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡੋ। ਹਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਰਤਬੁਲ ਲਿਸਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਪੜਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਪੜਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ। ਫਰਮਾਣਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਰਤਬੁਲ ਲਿਸਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਪੜਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਿਲੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਵੇ ਸਾ ਅੱਲਾ, ਪੜਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਵੇ ਸਾ ਅੱਲਾ, ਪੜਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਅੱਲਾ, ਸੰਗ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਾਹ, ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਨਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੌਜ਼ ਤੇ ਜਲਵਾ ਫਰੋਜ਼ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਣਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਣ ਮੈਨੂੰ, ਆਖਣ ਪੀ ਕੌਸਰ ਮੈਂ ਪਿਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬੁਝ ਗਈ
پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پیا قرآن سنان والا اور تقدیر میری اج چمک اٹھی کتے میں تے کتے اے شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا اللہ کل قیامت نو اس محبوب دی معیت و رفاقت پاک پیغمبر دی شفاعت نبی کریم علیہ السلام دی سفارش دے نال اللہ اپنی جنت دا حقدار بنا دینا جتنے احباب نے اس پروگرام دی محنت کی تھی اللہ سب دیاں کاوشاں قبول فرمائے اور دعا کرنی ہے دعا تو پہلو حضرت حافظ صاحب نے حکم دیتا ہے میں انشاءاللہ میں پیغام دینا سی اور پیغام اے ہے کہ تانوں ساڈا تعارف تے ہو گیا ہونا نا اللہ دی رحمت دے نال کہ اے کالی کملی والے دی ختم نبوت دے چوکیدار نے انشاءاللہ تسی نال ہو انشاءاللہ ختم نبوت دی چوکیداری وچ نال ہو کہ نہیں انشاءاللہ ماڑا جا چاکا لا کے تھوڑا جا اچھی کہو ہاں انشاءاللہ حضرات تسلسل مرکزی کانفرنساں دا کرونا دی نظر ہویا اس تو بعد ایک لمبے وقفے تو بعد اللہ دی رحمت دے نال ختم نبوت دے چوکیداراں واسطے بڑی خوشی دی لہر بن کے خبر پھیلی کہ 31 مارچ نو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس دی قیادت نے 31 مارچ نو گجرانوالا منی اسٹیڈیم دے اندر ختم نبوت کانفرنس کرن دا الحمدللہ اعلان کیتا ہے 31 مارچ کنی 31 مارچ انشاءاللہ گجرانوالا دی سرزمین تے ختم نبوت دا عظیم الشان اجتماع کیتا جائے گا اور او دے اندر بڑے اہم موضوعات دے ہوتے انشاءاللہ خطباء علماء قائدین خطابات فرمان گے اور انشاءاللہ پوری طاقتور آواز دے نال عوامی قوت دے نال اس بات کا پیغام تمام طبقات نو پہنچایا جائے گا کہ ختم نبوت دے غداراں واسطے پاکستان دی زمین تنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ انج نہیں ایسی طاقتور آواز اٹھانی انشاءاللہ ہر بچہ بوڑھا اس کو کانفرنس نہ سمجھے ختم نبوت کی تحریک سمجھے اللہ دی قسم لوگ ووٹ منگن واسطے نا تیاں پہنا دے رشتے پنڈا تھاواں شہراں چ کیتے دوروں دوروں رشتے کڈ کے رشتے داراں لے آندے نے بندہ حیران ہو جاندا ہے کہ اس ممبر نو اس کونسلر نو میرے انہاں رشتیاں دا پتہ کیویں لگا ہے ووٹ منگن واسطے لوکی ہر تعلق لڑاندے نے ڈور ٹو ڈور کمپین کردے نے گلیاں بازاراں دے اندر کوئی شرم نہیں کوئی چاکا نہیں لوگ پھر جاندے نے انشاءاللہ اساں چاکے لانے نے کملی والے دی عزت تے دفاع واسطے کہو انشاءاللہ کار کار پیغام پہنچانے ہر بندہ سمجھے ختم نبوت دی اس کانفرنس اس صوبائی کانفرنس دی کمپین واسطے میرے کلے دی ذمہ داری ہے اوتھے جننے بندے کھڑنے نے میں کلے نے کھڑنے نے ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا تے ویکھیا جی اللہ دی رحمتاں کیویں ہوندیاں نے تیار ہو انشاءاللہ ختم نبوت دی چوکیداری پہرے داری واسطے 31 مارچ دی تحریک بن کے پھیل جاؤ اللہ اپنی رحمت دے نال کامیابیاں کامرانیاں عطا کرے اللہ اخلاص دی دولت عطا کرے ختم نبوت دی پہرے داری واسطے مثبت کم اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے کوئی شاہ باندھے نے ختم نبوت دا ترانہ ہن ایک شعر سنا دینا بھئی تواڈے کولوں وعدہ ہی لینا ہے نا انشاءاللہ تواڈے کولوں وعدہ لینا ہے انشاءاللہ کہ ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے جڑا لا سکتا ہے وہ ساتھ دوے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اور شیر بن کے بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دیو تاجدار ختم نبوت ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے سونے نبی دے غداراں دی آؤ نیندر اڑائے تسی کی سمجھتے ہو تواڈے نعرے ایویں نے تواڈے نعرے آنا نیندراں اڑدیاں نے پیاں ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے سونے نبی دے غداراں دی آؤ نیندر اڑائے آکے سونا ہادی
لا نبی آبادی آکے سونا ہادی لا نبی آبادی جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی مرزے کذاب دے اتے لعنتاں گج وج کے پائیے پتہ جے نا مرزے تے لعنت کریاں کئی بندے پریشان ہو جاندے نے مرزے کذاب تے لعنت ختم نبوت کے ہر غدار پہ لعنت ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ اور ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہم بارک فی ایماننا وأعمالنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا اللہ کریم اپنی رحمت نال ساڑے تمام بیماران و شفا عطا فرما اللہم اشفنا واشفی مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یا اللہ کریم تمام روحانی جسمانی بیماروں شفا عطا فرما یا اللہ کریم برادر مکرم حاجی عامر عبداللہ صاحب نو اللہ کامل شفا عطا فرما یا اللہ ساڑے محسن بھائی نو صحت کامل عاجل عطا فرما یا اللہ کریم تمام بیماروں شفا عطا فرما یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو تر گئے اللہ انہوں نے قبرانو جنت باغ بنا یا اللہ تمام فوج شدگان دیاں قبرانو جنت باغ بنا یا اللہ جتنے بھائی آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس تھے ذمہ داران یا اللہ کریم انہاں تمام دیاں مین تقاوشاں اللہ انہاں دی دینی خدمت دے اندر ختم نبوت دی تحریک دے اندر ہر تگدون اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما یا اللہ مزید اخلاص دی دولت عطا فرما یا اللہ کمانو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں اپنے پسند دے کم کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ مقروضاں نو قرض اتارن دی توفیق عطا فرما بے روزگاراں نو رزق حلال نصیب فرما یا اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ انہاں فقیراں دیاں چولیاں چے خیر پا دے یا اللہ سب دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك سبحانك اللهم وبحمدك